یا رسول اللہ حضرت خدا امداد کن یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل گو قبائل امداد کن یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد منذر القمر لا يمكن السلام كما قال حقه بعد الخطا مفردتي في السلام مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسلم عليك يا رسول الله عليك الصلاة والتسليم نظرك چمن سے دوچار ہے نہ چمن بھی نثار ہے ہر جب اس کے گل کی بہار ہے بہار بلبل زار نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے یہ جہاں کے ہر ہزار ہے اسے دیکھو اس کا ہزار ہے نہیں دل کی سجدہ گناہ نہ ہو نہیں سر کی سجدہ گناہ نہ ہو نہ زبان کے زمزم خانہ ہو نہیں سر کے سجدہ گناہ نہ ہو نہ زبان کے زمزم خانہ ہو نہ وہ دل کہ اس کے تپا نہ ہو سینہ جس کو قرار ہے وہی جلوہ شہر بشہر ہے وہی جلوہ شہر بشہر ہے وہی اصل عالم و دہر ہے وہی لہر ہے وہی بہر ہے وہی باٹ ہے وہی ہار ہے اور وہی رات ان کا جو منہ تکے وہی رات ان کا جو منہ تکے اور وہی سر جو ان کے لیے جھکے اور وہی سینہ پہ نثار ہے تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ سب بنا وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے بادب جھکا سے ملا کہ میں نام لوں گل باغ کا گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک گیا ہے وہ ہے بیری بیری وہاں مہک کہ بسا ہے عرش سے فرش تک وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے یہ ادب کے بلبل بے نوا کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا نہ سبا تیز روش نوا چھلک دی نہروں کی دھار آج سے تیری سفنہار سے ملے دو وال نوال سے وہ بنا کے اس کے اگار سے بھری سلطنت کا اگار ہے سبحان اللہ بالا بالا فرماتے ہیں ذرا زور سے کر دو اور زور سے بولو بڑے پیارے انداز میں شعر سناتے ہیں رسولو ملک پہ درود ہو فرشتوں پہ بھی درود ہو اور رسولوں پر بھی درود ہو سبحان اللہ تو ملک اتنی ہو کہ ہم اس کا شمار نہ رہے
وہی جانے اس کے شمار سبحان اللہ رسول و ملک تجود ہو وہی جانے ان کے شمار درود ہو سلام ہو عظمتیں ہوں باتیں ہوں سب ہو اللہ سرکار اتنا فرماتے ہیں سبحان اللہ کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں جی بے شک سمجھئے کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں ٹوپی اب تھام کے خاکے دربار کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں ٹوپی اب تھام کے خاکے دربار دیکھو حضور یہ کیا کہتے ہیں تو اعلیٰ سرکار بولے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت سرکار مصطفیٰ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ کے کعبے کا کعبہ سبحان اللہ دیکھ کے کعبے کا کعبہ دیکھو کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں آپ سمجھے اس میں مطلب رفعت کا مطلب ہوتا ہے بلندی اونچائی اور رفعت کعبہ یعنی کعبے کی بلندی اور نظر کا پرواز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظر وہاں تک پہنچی اور دیکھ کر پھر واپس آ گئی اپنا سفر طے کر کے وہاں سے واپس آ گئی کس چیز کو دیکھنے گئی تھی بلندی کو کس کو دیکھنے گئی تھی اونچائی کو کس کو دیکھنے گئی تھی بلندی کو اونچائی کو دیکھنے نظر گئی تو پرواز کر کے واپس آ گئی کس کی اونچائی کو دیکھنے گئی خانہ کعبہ کی بلندی کو خانہ کعبہ کی اونچائی کو اعلیٰ حضرت کو سمجھو سبحان اللہ ایمان تازہ ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ کی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں جب بلندی دیکھنا تھی جب اونچائی دیکھنا تھی جب رتبہ مقام بلندی کا دیکھنا تھا تب ٹوپی تھامنے کی ضرورت نہ پڑی مشہور بات ہے مشہور پہ بدیہی بات ہے جی 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 کہ آدمی جب خاک کو دیکھتا ہے مٹی کو دیکھتا ہے تو سر نیچے کرتا ہے تو اس میں ٹوپی تھامنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ٹوپی گرے گی ہی نہیں لیکن کسی بلند چیز کو دیکھتا ہے اونچائی کو دیکھتا ہے تب آدمی کہتا ہے ٹوپی تھام لینا ورنہ ایسا نہ ہو کہ ٹوپی گر جائے کسی اونچائی چیز کو دیکھنے کے لیے بلند چیز مثال کے طور پہ آپ قطب مینار دیکھنے چلے گئے اب اس بات برابر میں ہمارے شبیر بھائی کھڑے تھے اور آپ کھڑ گئے اوپر کے دیکھنے کے لیے دیکھوں کہاں تک تو شبیر بھائی ٹوپی تھام لو ورنہ ٹوپی گر جائے گی بدیہی سی بات ہے کہ جب آدمی کسی بلند چیز کو دیکھتا ہے کسی اونچی چیز کو دیکھتا ہے تب ٹوپی تھامی جاتی ہے کسی نیچے والی چیز کو دیکھتا تو ٹوپی نہیں تھامی جائے گی اعلیٰ حضرت نے کیا سبحان اللہ معاملہ سبحان اللہ جیسے کہا جاتا نا انجمن اور تنہائی کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی مگر استاد زمن نے ایک ساتھ جمع کر دی فرماتے ہیں دل میں ہو یاد تیری آقا گوش ہے تنہائی ہے دل میں ہو یاد تیری گوش ہے تنہائی ہے یاد رکھیے گا تنہائی انجمن میں نہیں ہوتی انجمن ہو تو تنہائی نہیں ہوتی یا تو تنہائی ہوگی یا انجمن ہوگی اگر انجمن ہے تو تنہائی نہیں اور اگر تنہائی ہے تو انجمن نہیں اب استاد زمن فرماتے ہیں حضور دل میں ہو یاد تیری اور گوش ہے تنہائی ہے حضور میرا دل ہو اور آپ کی یاد ہو میرا دل ہو آپ کا تصور ہو میرا دل ہو آپ کی یادیں ہو میرا دل ہو آپ کی بہاریں ہو میرا دل ہو آپ کے تصورات ہو میرا دل ہو آپ کے تخیلات ہو میرا دل ہو آپ کی سوچ ہو میرا دل ہو آپ کی فکر ہو میرا دل ہو آپ ہی آپ بسے ہو اگرچہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوں اگرچہ میں اکیلا ہوں اگرچہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوں مگر حضور اس دل میں جب آپ کی یاد ہوگی اس دل میں جب آپ جلوہ فرما ہوں گے اگرچہ دیکھنے کو تو تنہائی ہوگی مگر ساری انجمنوں سے بہتر اور ساری انجمنیں اس پر انتظار سبحان اللہ سبحان اللہ بے ہو یاد تیری گوش ہے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہا ہے اسی کا ایک شعر زندگی یاد آ گیا استاد فرماتے ہیں سبحان اللہ آج
جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی، چاہیں گے میری حشر میں رسوائی، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تو مقصد بتانے کا یہ تھا کہ وہ چیزوں کو استاد زمان نے ایسی جو نہیں ملتی ہے، نہیں متحد ہوتی ہے، متحد کر دیا، ایک جگہ جمع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کچھ ایسے ہی فرمایا، فرماتے ہیں کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، کعبے کی بلندی کو دیکھا نظر پرواز کر کے واپس آ گئی، کعبے کی اونچائی کو دیکھنے چلے نظر پرواز کر کے واپس آ گئی۔ ہم نے سوال کر دیا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو۔ جب محبوب کے در کی خاک دیکھنے کی بات آئی، جب حبیب خدا کے دربار کی خاک دیکھنے کی بات آئی، جب مصطفیٰ کے دیار کی خاک شفا دیکھنے کی بات آئی، تو حضور آپ نے کہا اب ٹوپی کو تھام لو، اب ٹوپی کو پکڑ لو، اب ٹوپی کو ہاتھ لگا لو، کہیں ایسا نہ ہو مصطفیٰ کے در کی خاک دیکھنے چلے پھر تمہاری ٹوپی گر جائے، مصطفیٰ کے دربار کی خاک دیکھنے چلے پھر تمہاری ٹوپی اڑ جائے، مصطفیٰ کے دربار کی خاک دیکھنے چلے پھر ٹوپی سر سے اتر جائے۔ ہم نے سوال کیا حضور اب اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، ذہن اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اس بات پہ اعتراض کر رہی ہے، یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جب بلندی کو دیکھنے چلے تھے تب آپ کو کہنا چاہیے تھا ٹوپی کو تھام لو، ٹوپی کو سنبھال لو۔ ہم جب خانہ کعبہ کی بلندی دیکھنے چلے تھے تب آپ کو کہنا چاہیے تھا اب چونکہ ہم بلندی دیکھنے چلے ہیں اس لیے ٹوپی تھام لو، کیونکہ ہم اوپر دیکھنے چلے ہیں اس لیے ٹوپی تھام لو۔ لیکن حضور آپ نے جب خانہ کعبہ کا تذکرہ کیا تب یہ نہیں کہا ٹوپی کو تھام لو، اور جب آپ کے گھر مصطفیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے، حبیب خدا کے دربار کی ذات کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں اب اپنی ٹوپیوں کو تھام لو۔ حضور آپ تو یہ کہتی ہے کہ جب بلندی کو دیکھیں گے تب ٹوپی گرے گی، نہ کہ جب ہم نیچے دیکھیں گے تو ٹوپی گرے گی۔ تو حضور ٹوپی تو ہمیں تب تھامنا چاہیے تھی جب خانہ کعبہ کی مفاد دیکھنے چلے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بیان فرماتے ہیں ان کا یہ شعر ہمیں اور آپ کو عقیدہ دیتا نظر آ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو ایمان اور سبحان اللہ عشق رسالت کا جان پلاتا نظر آ رہا ہے۔ سنو وہ خانہ کعبہ کی بلندی کو دیکھنے چلے تھے تو بلندی تک گئے مگر ٹوپی گرنے کا خطرہ نہیں تھا۔ ہم نے کہا حضور مٹی کو دیکھے، خاکے درے والا کو دیکھے تو ٹوپی کیوں تھامے؟ ہم کسی اونچی چیز کو دیکھتے ہیں تب ٹوپی تھاما کرتے ہیں۔ رضا نے جھوم کر جواب دیا سنو یہ مصطفیٰ کا در ہے، رسول خدا کا در ہے، وجہ تخلیق کائنات کا در ہے، اس در پاک کی مٹی کا بھی اتنا بلند رتبہ ہے کہ اس کی مٹی کا رتبہ دیکھنے چلنا تو ٹوپی تھام لینا، ٹوپی کو پکڑ لینا، اس لیے اس در مصطفیٰ کی مٹی کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے۔ اگر بنا ٹوپی تھامے ہم لوگوں کو دیکھنے چلے تو ہماری ٹوپی ہو جائے گی، ہماری ٹوپیاں گر جائیں گی۔ یہ حضرت نے پیغام دیا سنو حبیب خدا کا دربار ہے، پیارے مصطفیٰ کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، امام الانبیاء کا دربار ہے، امام الرسول کا دربار ہے، مالک الجنت کا دربار ہے، ساقی الدولت کا دربار ہے، شافع المحشر کا دربار ہے، اللہ کے حبیب کا دربار ہے۔ ایسے نہ دیکھنا کہ غور سے سن رہا کعبے سے حدیث دیکھا، غور سے سن رہا کعبے سے حدیث دیکھا، میری آنکھوں سے میرے پیارے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، خاک در مصطفیٰ۔ جب آپ کے دربار کی خاک بھی دیکھنے چلو نا تو پہلے ٹوپی تھام لینا، ورنہ وہ خاک کا بھی اتنا بلند مقام، اتنا بلند مرتبہ ہے کہ اس کا مرتبہ دیکھنے چلو گے تو ٹوپی اڑ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں بار بار گئی اور بار بار آ گئی، اور یہاں حضور کے دربار کی خاک کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹوپی تھام کے خاکے درے والا دیکھو، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آ گئی جب حضور کے دربار کے خاک کا یہ عالم ہے تو پھر حضور کے دربار کا کیا عالم ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کا عالم ہے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ آ رہا ہے مگر میں اسی گاؤں جہاں سے چلا تھا، رسول و ملک درود وہی جانے ان کے شمار،
رسولوں پہ ملائکہ پہ سب پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھات ہو، ایک ایسا دکھات ہو جو شفیع روز شمار ہے، ایسا دکھات ہو جو شفیع روز شمار ہے۔ اعلیٰ اس کو دوسری جگہ فرمایا خلیل و نجی مسیح و صفی، صفی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری آقا کہاں سے کہاں تمہارے کہاں سے کہاں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں ہمارے لیے۔ فرماتے ہیں سرکار، یاد آ گیا آقا کی بارگاہ میں آپ نے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ساتھ خود فعل کر ہم کو بار بار مقبول حاضری عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ، ایک عاشق پکار کے کہتا ہے کہ قافلے جب مدینے کو جانے لگے، آ گیا اپنی قسمت سے رونا ہمیں، ہم جلائے ہوئے حسرتوں کے دیے، دور تک جانے والوں کو دیکھا کیے، کاش اجمل کھلے سب کے دل کی کلی، ہر مسلمان دیکھے عرب کی گلی، میں بھی ایک روز جاؤں دیار نبی، آپ سب میرے حق میں دعا کیجیے۔ تصویر بڈھا سے اب یہ تو جناب پڑھا والے دو ہی شعر کہہ رہے ہو، جھوم کے مقام پڑھو۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين بأسرائيل، محمد سيد الكونين بأسرائيل، والفريقين من عرب ومن العجم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته، والحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال المقتحم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله عليه وسلم۔ عالم عظیم المرتبہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی بڑے بڑے انداز میں فرماتے رسول و ملک درود ہوگا، ذرا زور سے کہہ دو،
وہی جانے ہونے شمار کو مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے مدینہ شریف ذرا زور سے کہہ دو آقا کی بارگاہ میں حاضری ہو تو سبحان اللہ جانا تو دیکھنا وہاں بورڈ لگا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ سبحان اللہ میرے روضے اور میرے گھر کے درمیان کا حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پاک در دولت سے اور منبر پاک کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ ریاض الجنہ جنت کی کیاری میں سے کیاری ماجرا کیا ہے معاملہ کیا ہے مولا جنت کی کیاری اتارنا تھی خانہ کعبہ میں اتار دیتا جنت کی کیاری اتارنا تھی مینا و مزدلفہ میں اتار دیتا مولا جنت کی کیاری اتارنا تھی تو عرفات کے میدان میں اتار دیتا مولا جنت کی کیاری بنانا تھی تو حجر اسود کے سامنے بنا دیتا مولا جنت کی کیاری بنانا تھی چاہے زمزم کے سامنے بنا دیتا لیکن ماجرا کیا ہے رب کی رحمتوں نے جواب دیا تمہیں پتہ نہیں یہ میرے محبوب کا دربار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے حبیب کا دربار ہے بندہ چلے گا ہندوستان سے آئے گا خانہ کعبہ اب اس کے بعد طواف کرنے لگا حجر اسود کو بوسا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیا ایسے سب لوگ لگے کہ رات تمہارے پر حاوی ہو گئی ابھی تو باوڑے بیٹھے حاوی ہونے کے لیے ہاں مگر انہیں پتہ نہیں ہے سنیت ابھی یتیم نہیں ہوئی معلوم ہونا چاہیے سنیت ابھی لاوارث نہیں ہے جان دینا پروار کر سکتے ہیں مگر گستاخ رسول سے نہ تمہیں تھے نہ تمہیں ہے نہ ہم نہ کریں گے اس لیے کیا کرے ہمارے ہوا نہ دینا شیخ کو خبر میں لاتا نہیں کنڈا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مظہر اعلی حضرت نبی سرکار مظہر اعلی حضرت کو سبب مل گیا ہم کو نہیں اب کسی سنی کو بھی نہیں روکیں گے جو ہے وہ آپ کو معاملہ معلوم ہے بات یہ چل رہی ہے ذرا زور سے کہہ دو جنت کی کیاری ہے نا جی اور اعلیٰ حضرت شیر سبحان جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی شکر خدا نجات نوائب نجات و ظفر کی جنت کی کیاری ہاں بوسہ سرے اسود جی بات یاد رکھا کرو بھولا مت کرو کل ہم میں یاد رکھیں گے تو کیا کر دو یہ تو گڑبڑ ہو رہا ہم اپنی باتیں اپنی ذمہ داریاں بھولی تھی لڑنے سے بڑی جھگڑے سے بڑے اتنی سنی باتیں کون دیتے ہیں لہٰذا اپنا ایمان مستحکم مضبوط کرو اور تیاری کرو اور وہ سنی بنو جو اس علاقے میں شیر شہر سنت کے ساتھ میں سنی رہا کرتے تھے کل پہلے نہیں تھے وہی سنی آج تمہیں بنو کہ اگر تم نکلو تو پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ آواز ملتی ہوئی جائے یہ غوث اعظم کے دیوانے آ رہے ہیں رستے سے ہٹ جاؤ سبحان کہاں گئے ہم خانہ کعبہ کہاں گئے بولو ہم ہی نہیں گئے وہاں بڑے بھی اللہ بنے ہاں یہ حج نہیں نصیب کے چکر کی بات جی 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 وہ بھی ہے ہندوستان میں چیز کا رہا چوننا شرک ہے چوننا شرک ہے چوننا شرک ہے صابر پاک پہ چوما بولا شرک ہے وارث پاک پہ چوما بولا شرک ہے سید سالار پہ چوما بولا شرک ہے مسعود غازی پہ چوما بولا شرک ہے اپنے غریب نواز پہ چوما بولا شرک ہے اعلی حضرت پہ چوما بولا شرک ہے حضرت اعلی حضرت پہ چوما بولا شرک ہے ہم نے کہا بھیا جب ہمارا کوئی کام شرک ہی ہوتا ہے تو جنازہ کہاں سے ہوگا چادر ہماری شرک داکر ہماری شرک فاتح ہماری شرک جاگری ہماری شرک باردی ہماری شرک جلسہ ہمارا شرک ہم مسلم تو ہمارا جنازہ پڑھے آئے کر کے لیے
بندہ جب ہمارا بالکل سارا کام ٹوٹل خراب ہی کا خراب ہے تو تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھو آؤ گے تو نکالے جاؤ گے، آؤ گے تو نکالے جاؤ گے، بھگائے جاؤ گے، اس لیے تم آج نہیں نکالے گئے، مصطفیٰ نے مسجد سے نکالا ہے، اس سے پہلے خدا نے جنت سے نکالا ہے۔ مصطفیٰ نے مسجد سے نکالا، نکالنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، نکالنے والے خدا والے، نکلنے والے ابو جہل والے، شہر والے مصطفیٰ والے، نکالنے والے ابلیس والے۔ 300 مسجد سے نکال دی ہے، مسجد نبوی شریف سے، اور یہ جنازے سے نکال دیا۔ ہماری قسمت میں بھگانا ہی ہے نا۔ آج ہم فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، میرے آقا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا سب شرک ہے بھیا، فاتحہ ہماری شرک، درود پڑھنا ہمارا شرک، اسلام پڑھنا ہمارا شرک، ہم مسلم، تو ہمارا جنازہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ ہم سے نکاح کیسے ہونے لگے؟ لیکن سنیے، تم بھی اس بات کو تمہیں بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا، جو تمہاری فاتحہ کو شرک ہے، جو تمہارے وارث پاک کی مزار کی چادر کو شرک ہے کہ تم کو مشرک ٹھہرائے، جو سید سالار مسعود غازی کے آستانے پہ حاضری دینے کو تمہاری حاضری کو شرک ہے، جو غریب نواز کی بارگاہ کی وسیلے لگا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کو اپنے بنیاد پر تمہیں مشرک ہے، افسوس کہ تم اس کے ساتھ کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، افسوس کہ تم اس کی حمایت میں آ جاتے ہو۔ یہ بھی مسلمان نہیں ہے، ان کے بھی تو داڑھی ہے، یہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ان کے بھی تو سر پہ ٹوپی لگی ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا انصاف سے بتاؤ، جب میدان کربلا میں امام علی مقام شہید کربلا، شہید ظلم و جفا، سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، کیا ان کے چہروں پہ داڑیاں نہ تھی، کیا ان کے سروں پہ ٹوپیاں نہ تھی، کیا ان کے زبان پہ کلمے کی تلاوت نہ تھی، کیا ان کے زبان پہ قرآن کی آیتیں نہ تھی، کیا ان کے گلے پہ زبان پہ حدیث پاک کی تلاوتیں نہ تھی، سب تھی، مگر حسین کے باغی تھے۔ امام علی مقام کے غدار پہ یزیدی کہلائے گئے، زبان پہ کلمہ بھی تھا مگر یزیدی کہلائے گئے، چہروں پہ داڑیاں بھی تھی مگر یزیدی کہلائے گئے، سروں پہ ٹوپیاں بھی تھی مگر یزیدی کہلائے گئے، زبان پہ قرآن پاک کی تلاوت تھی یزیدی کہلائے گئے، زبان پہ قرآن کلمہ پاک تھا مگر اس کے بعد بھی یزیدی کہلائے گئے۔ پتہ چل گیا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوا کرتا ہے، ہر دعائی رکھنے والا مسلمان نہیں ہوا کرتا ہے، ہر ٹوپی پہننے والا مسلمان نہیں ہوا کرتا ہے، ہر زبان سے کلمہ پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا مسلمان نہیں ہوا کرتا ہے، ہر نمازیں پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوا کرتا ہے، اگر سارے نمازیں پڑھنے والے مسلمان ہی
مجھے بتاؤ کتنے پنجابی مسلمان اگر پگڑی باندھنے والے مسلمان ہیں تو مجھے بتاؤ کتنے پنجابی مسلمان ہیں؟ کتنے پنڈت لا کے کھڑا کر دوں گا مجھے وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے نہیں بلکہ وہ تو بتوں کو پوچھتے ہیں مگر ان کے چہرے پہ لمبی لمبی داڑھی بھی ہوتی ہے اور بڑی ساری پگڑی بھی ہوتی ہے اور گیہوے کلر کا باندھے بھی رہتے چاہے چشتی کلر کا ہو چاہے گیہوے کا ہو آپ کی مرضی ہے لیکن میرا مقصد بتانے کا یہ ہے میرے بھائی ابتدائے اسلام نام اٹھا کر دیکھو تاریخ اسلام پہ جب بھی حملہ کیا گیا ہے تو مذہب اسلام کی آڑ میں کیا گیا اس کے رسالت کے بٹے ڈوبنے کی کوشش کی گئی پہلے اپنے آپ کے مسلمان ظاہر کیا جی غلط لگے یہ تاریخ اٹھائیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما منافقوں نے میٹنگ کری اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ چلو پہلے اکٹھے ہو کے اسلام قبول کرتے اور پھر مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جاتے مسلمانوں میں داخل ہو جاتے اور اس کے بعد کچھ دن ہم رہیں گے جب ڈھیر سارے لوگ ہوں گے سب لوگ توبہ کر کے اسلام قبول کریں گے ظاہر میں ایسا کریں گے اور کچھ دن ان کے ساتھ رہیں گے اس کے بعد ایسا کریں گے کہ ایک سال اسلام چھوڑ کے پھر واپس آئیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ بھائی ہمیں اسلام سمجھ میں نہیں آیا یہ دین سمجھ میں نہیں آیا جب ہم اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے تو ہمارے داخل ہونے کی چرچا ہوگی اس کا شہرہ ہوگا اس کے بعد جب ہم پہچان دیے جائیں گے کہ ہاں ان لوگوں نے اسلام قبول کر دیا یہ لوگ مسلمان ہو پھر واپس آئیں گے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ میں 2-4 اور بھی آ جائیں تو ہمارے ساتھ گئے تو نہیں ہوں گے مگر آنے میں آ جائیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا کہاوت مشہور صحبت کا اثر ہوتا ہے صحبت سالے تھوڑا سالے صحبت تالے تھوڑا تالے اچھے کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تمہیں یہ پورا پلان کیا یہ षड्यंत्र رچا یہ جال بچھایا منافقوں نے مگر انہیں پتہ نہیں تھا نبی کے عاشق تو نبی کے عاشق نبی کے دیوانے تو نبی کے دیوانے اب اس کے بعد آئے اور اس کے بعد آپ سے کہا ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں مسلمان ہونا چاہتے ہیں قرآن پاک پورا واقعہ موجود ہے اٹھا کے دیکھتے کلمہ پڑھا بظاہر مسلمان ہوا کچھ دن مسلمانوں کے ساتھ میں رہے اس کے بعد وقت گزر گیا ایک جگہ سارے مسلمان بیٹھے تھے سارے لوگ بیٹھے تھے اس میں ہوگی تھی مجمع کے سامنے اٹھ کے نکلے میدان میں سب کے وہاں جتنے آئے تھے سب کے سب اٹھ گئے بولے بھائی ایسا ہے ہم اسلام سے رشتہ اپنا توڑتے ہیں اسلام سے پھرتے ہیں کیوں پھر جاتے ہیں اسلام لائے تو مسلمان بولے ہاں مسلمان تو ہوئے تھے مگر ہم کو یہ اسلام مذہب سمجھ میں نہیں آیا یہ مذہب صحیح مذہب نہیں یہ مذہب ٹھیک مذہب نہیں واپس چلے جب واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنی تعداد کو گنا تو جتنے تھے اتنا ہی واپس آئے تھے ایک بھی بڑھتی نہیں آیا کیونکہ نبی کے دیوانے تو نبی کے دیوانے تھے نا نبی کے عاشق تو انہوں نے تو نبی کے چہرے کو دیکھا اور سب اعتبار کے کہنے لگے سبحان اللہ کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کا ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان بتانے کا کیا ہے پہلے مسلمان بنو اسلام لاؤ اپنے آپ کو مسلمان کہو کہلواؤ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرو پہچنواؤ جب لوگ سمجھ جائیں کہ ہاں تم مسلمان ہو تو پھر اسلام سے پھر کے واپس مرتد ہو جاؤ تو تمہارے ساتھ کچھ اور طبیعتیں کچھ اور شوقیتیں آ جائیں گی ایک دو لوگوں کو ہم کھینچ لائیں گے نکال لائیں گے اپنی جماعت میں اضافہ کر لیں گے یہ کوئی نئی چال نہیں ہے یہ پرانی چال ہے منافقوں کا پرانا طریقہ ہے پہلے مسلمان ظاہر کرنا پھر
ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بھیا اگر ہمارے گاؤں سے کہاں جا رہے شکیل بھائی آؤ مت تو بہت ضروری بات ہے آؤ جب پانی پیاس تمہیں لگ گئی تکلیف ہمیں کرنا پیاس نہیں لگ گئی اللہ خیر کرے یہ ہم دیکھ رہے ہیں حالات ہوتے ہیں کہ اگر کوئی دیوبندی جا رہا ہے اگر کوئی وہابی جا رہا ہے اگر کسی سنی نہیں اسی چھیڑ دی ٹھیک ہے ساری چیزیں اپنے معاملات کو روڈ ہے کسی میں جاگیر نہیں ہے کسی کی جاگیر نہیں گورنمنٹ کی روڈ ہے سارے معاملات ہیں لیکن اگر اس کے محبت رسول نے جوش مارا اس کو کچھ کہہ دیا کہ 4 سیکنڈ اسی دیوبندی کی حمایت میں کھڑے ہو جائے اپنی لال کرنے کے لیے شرم نہیں آتی جی تم یہ تو سوچو کم سے کم تم کس کی حمایت میں کھڑے ہو وہ جس نے نبی کی بارگاہ میں توہین کری معاذ اللہ یا توہین کرنے والوں کا ساتھ دیا میں دیکھتا ہوں ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں کرنا ارے کیسا کرنا چاہیے تھا کرنے والے نے تم سے پوچھ کے نہیں کرا جی جس کی جو محبت تھی اس نے کر دیا محبت پوچھ کے نہیں ہوا کرنی ہے محبت اپنے فیصلے کسی سے پوچھ کے نہیں لیا کرتی ہے محبت ہوتی ہے تو فیصلے خود بخود ہو تم اپنی محبت دیکھو تمہارا عشق رسول کہاں گیا تمہاری محبت رسول کہاں گیا تم کس کی حمایت میں چلے گئے ٹھیک کوئی بات وہی شروع ہو جائیں گے نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنے ارے دل میں اگر تمہارے صلاح کلیہ تھا تو ظاہر کر دو ہم بھی صلاح کلی ہیں ہمیں خود برا لگ رہا ہے لگے ہم کو اگر کسی دیوبندی کو کہہ دو تو دیوبندی کو برا لگے نہ لگے مگر صلاح کلیوں کے پیٹ بگڑ نہیں کہنا چاہیے وہ نہیں کہنا چاہیے یہ وہ قوم ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو اخلاق کی بات اخلاق کی بات کرتی ہے پوچھو ان سے کون سے اخلاق کی بات کرتے ہیں جو لوگ رسول پاک کے ساتھ اخلاق نہ کر سکے ان کے ساتھ ہم اخلاق کریں گے جنہوں نے رسول پاک کے لیے لکھا معاذ اللہ نبی چوڑے چمار کی طرح کہو معاذ اللہ اخلاق کی بات کری جائے گی دوست بولو یاد میرے بھائی یہ چند باتیں تھی جو میں کہہ گیا اپنے ایمان کو سمجھو تقریر تو سنتے رہتے ہیں دلیلیں بھی سن چکے دعوے بھی سن چکے دعوے دلیل سب سن چکے مگر اب دور وہ ہے کہ نہ دعوے کی ضرورت ہے نہ دلیل کی ضرورت ہے اپنے عشق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اپنے رشتہ محبت کو اپنے آقا سے مضبوطی سے جوڑنے کی ضرورت ہے اور اس چیز کی ضرورت ہے کہ تمہیں کہنا نہ پڑے بلکہ دوسرا دیوانہ کہے کہ یہ مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے یہ نبی کا عاشق جا رہا ہے یہ نبی کا بستانہ جا رہا ہے ایسے دیوانے بنو ایسے نبی کے عاشق بنو کہ دنیا سے جاؤ پھر تمہارا جنازہ چلے تو تم پکار پکار کے کہتے رہو میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا بندے اپنے کے اندھے ہمارے آقا کی بارگاہ میں توہین کریں آج ہمارے دلوں میں ان کے لیے نفرت کم ہوتی ہے نفرت گھٹتی چلی جا رہی ہے نہیں بھائی کورونا میں بہت مر رہے ہیں تو ویسے بھی موت آئے گی کورونا میں نہیں مرو گی تو ایسے مر جاؤ وہابی دیوبندی سے مل کر کوئی کورونا دور ہوا ہو تو بتاؤ جی اور بڑھا جائے کورونا آ گیا یہ بلا آ گیا دھماکہ آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھیا سب الگ نہیں کرو اب سب بھاجپا بھی آ گئی بہت مسلمان کے نام میں مارا جا رہا ہے سب کو مسلمان ہی کو کہا جا رہا ہے ساری نہیں اپنے ایمان کا سودا ادا کرو کوئی بھی حال ہے کسی بھی حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرو اور ایمان کی حفاظت اپنے عشق رسول کو بچاؤ اور اعلان کرو کہ مجھے ہر صدم مجھے ہر مشکل گوارا ہے آقا اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے کہ ہزاروں غم لگے ہیں میری زندگی کی روز کہہ دو روز بولو یہ لوگ نہیں یہ روز بولو سمجھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لکھتا ہے اپنے کتاب کے اندر نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ وہ ہمارے آقا جن کے صدقے میں دونوں جہان بنائے گئے ان کے بارے میں لکھتا ہے نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہے کہو معاذ اللہ ان کے بارے میں لکھتا ہے معاذ اللہ ہم تھوڑی لکھتا یہ بھی مکانی ہوتی ہے ہم نے نہیں لکھا جنہوں نے لکھا وہ جان ٹھیک ہے کہو کہ وہ لکھنے والا کافر ہے جی اس کو اپنا مولوی بھی مانے گا اور جب عبارت پڑھ کے سناؤ تو نہیں ہم نے سے کیا مطلب ہم نے تھوڑے لکھا بے بات سمجھائے گی
اس کو اپنا مولوی بھی مانو گے, اپنا پیشوا بھی مانے گا, اپنا آقا گرو گھنٹال بھی مانے گا. اور جب یہ پڑھ کے سناؤ کہ اشرف علی نے یہ لکھا ہے, قاسم نانوتوی نے یہ لکھا ہے, خلیل احمد امبیڈوی نے یہ لکھا ہے, رشید احمد گنگوہی نے یہ لکھا ہے, ہمیں ان سے کیا مطلب نہیں ہے, تو ہم تو خود یہی کہتے ہیں مطلب یہ تو اعلان کر دو, اعلان دے دو, آ جاؤ حضرت کی چوکھٹ پر اور اعلان کر دو میں موجود ہوں, آقا مجھے ساتھ لے لو. یہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے, اشرف علی سے مطلب نہیں ہے, قاسم نانوتوی سے مطلب نہیں ہے, رشید احمد گنگوہی سے مطلب نہیں ہے, خلیل احمد امبیڈوی سے مطلب نہیں ہے, ان مدعاؤں سے مطلب نہیں. یہ لکھنے والے جہنمی ہیں, یہ لکھنے والے کافر ہیں, ہم انہیں اپنے اپنا مولوی ماننے سے انکار کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے. یہ اعلان نہ کرو, سنی کا یہ لگانے اپنے آپ تمہارے پاس آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتابوں کی باتیں پڑھ پڑھ کے آپ سنائیں گے نا, جب ہم سے کہیں گے تو مولوی ایسا لکھے رہے, کھیت جانو, کھلیان جانو, دھان کب اگتا ہے یہ جانو, گیہوں کب اگے گا یہ جانو, ایمان ہی نہ جانا. تو انسان کا ایک نہیں ہو. بات یہ نہیں ہے جانتے نہیں, جانتے سب ہیں, جانتے سب ہیں, مگر تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں, تمہیں فریب دینا چاہتے ہیں, تمہیں بے وقوف بنانا چاہتے ہیں. نہیں جانتے, جانتے کیسے نہیں ہو؟ تمہیں پتا ہے اشرف علی نے کیا لکھا ہے, تمہیں پتا ہے قاسم نانوتوی نے کیا لکھا ہے, اگر نہیں پتا ہے تو ہم بتا رہے ہیں, سنو. اور سننے کے بعد اگر تم کہتے ہو ہاں یہ غلط ہے تو توبہ کرو دیوبندیت سے, توبہ کرو وہابیت سے. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کا گلہ شکوہ کیا, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ سے یہ باتیں جب کری جائیں تو آپ سمجھ جانا کہ یہ مکاری کر رہا ہے, یہ 420 کر رہا ہے, مولوی بھی کہتا رہے گا اور ہمیں نہیں پتا کہاں لکھا ہے, مولانا بھی کہتا رہے گا اور ہمیں ان سے مطلب کیا ہے, ان کو اپنا پیشوا بھی مانتا رہے گا, ہمیں ان سے ان کے مطلب کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے صاف لکھ دیا فتاوی رضیہ شریف میں, جو ان کو اپنا پیشوا امام مولوی مقتدا رہنما مانے گا اس کے کفر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بات ختم کر دیا. فرمایا اشرف علی, قاسم نانوتوی, خلیل احمد امبیڈوی, رشید احمد گنگوہی کو اپنا رہنما پیشوا مانے گا اس کے کفر کی کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو وہابی دیوبندیوں کی گندگی سے نجات یافتہ اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی ہماری طرح بچے, اور سے بولو. اب اس پہ دلیل لے آتا ہے, تھوڑی سی باتیں اور کر لوں, اس کے بعد انشاءاللہ سلام. نبی ہماری طرح بچے, اور سے بولو. بات کہاں چل رہی تھی, بہت دور نکل آئی, یاد آپ کے پاس نہیں آتی, اسی لیے کہتے ہیں زیادہ نہ سنا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یاد بات پیار پہ چلی تھی, محبت پہ چلی تھی, چومنے پہ چلی تھی. ذرا زور سے بات کہاں چلی تھی, چومنے پہ. ہم صابر پاک میں چومیں تو شرک ہو جائے, ہمارے سے پاک میں چومیں تو مشرک ہو جائے, ہم سید سالار میں چومیں تو مشرک ہو جائے, غریب نواز میں چومیں تو مشرک ہو جائے. اب یہ پہنچا پجامہ اٹنگا کر کے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی داخل ہوا فوراً لپٹ گئے حجر اسود کو چومنے لگا. ہم نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے, ہندوستان کے اندر یہ شرک تھا, اب خانہ کعبہ میں یہ شرک کرنے کھڑا ہو گیا. یہ حجر اسود بتا خدا ہے, یہ کیا خدا ہے؟ خدا نہیں, پتھر ہے. پتھر کو چوم رہا, پتھر کو چوم رہا ہے. ہم نے انڈیا میں چوما تھا تو شرک ہو گیا, ہم نے پیرس پاک میں چوما تھا تو شرک ہو گیا, اب تو بھی اس کو چوم رہا. پتہ چلا کہ الحمدللہ جب خانہ کعبہ میں چوما جا سکتا ہے تو پھر پیرس پاک میں کیسے نہیں چوما جا سکتا ہے, صابر پاک میں کیسے نہیں چوما جا سکتا ہے. الحمدللہ سنی ہندوستان میں رہتا ہے, تب بھی چومتا ہے, اور خانہ کعبہ جاتا ہے تب بھی چومتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے معاملات ساری چیزیں اپنی جگہ, بس آخری بات سنو. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو نبی ہماری طرح. کیا بولا, نبی ہماری طرح. بس ایک بات سنو انشاءاللہ, اس کے بعد سلام. نبی ہماری طرح, نبی ہماری طرح. زور سے بولو. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نبی کی طرح, حالانکہ وہ بھی نہیں کہا جاتا, نبی ہماری طرح. زور سے بولو. منہ اور مسعود کی دعا, سورت حرام
اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے. عالم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ان جیسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. کیا بولا؟ نبی ہماری طرح بشر. انہوں نے کہا نہیں، میرا دماغ خراب ہو گیا. تو بولا قرآن میں آیا. کیا بولا؟ کیا بولا؟ دور سے کہاں آیا؟ آواز نہیں آیا. اس سے زیادہ تم الیکشن میں بولتے ہو ہے نا. مجھے پتا ہے کتنا ٹائم تک بولتے ہو، میں سب کچھ جانتا ہوں. مجھے مت بلواؤ ورنہ میں بھی بہت بولنا جانتا ہوں. جی جی. کہاں پر آیا ہے؟ اب کی بولنے سمجھ میں آ گیا کہ شامت کہاں آ جائے گا. قرآن میں آیا ہے. کیا قرآن میں آیا؟ یہ کہ نبی ہماری طرح چلا. میرا قرآن شریف میں نہیں آیا کہ آنکھوں میں جو ہے نا محبت رسول نہیں اندھا حالت فرماتے نا آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دے. جی جی دیکھ ہی نہیں سکتا قرآن میں کیا ہے. قرآن میں آیا ہے کیا ہے؟ قل انما انا بشر محبوب میں آیت مقدسہ محبوب آپ کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. اچھا پورا کیف شریف 16واں پارہ قل انما انا بشر یوحی الی. محبوب آپ فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے. ہم نے کہا کہ ہماری طرح بشر اس لیے قرآن میں آیا. قرآن میں یہ بھی تو آیا ہے ما انتم الا بشر مثلنا. یہ کس نے کہا؟ سورہ یاسین شریف کہ جو یہ کہے نبی نہیں مگر ہماری طرح بشر، یہ تو مشرک ہے. قرآن میں یہ بھی آیا ہے ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. یاسین شریف میں نا بھی ہاں جو یہ کہے مفہوم آیت مقدسہ جو یہ کہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے تو یہ کافروں کی بولی ہے. جی جی قرآن میں آیا ہے انما انا بشر یوحی الی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایسا ہے کہ آپ کو تفصیل میں لے کے جانے کا وقت نہیں. بس ایک بات اتنی سی سنیے. قرآن میں ایک اور چیز آئی ہے جو میں بتاؤں. محاوروں سے جا کے کہنا قرآن میں یہ بھی آیا. علماء سے پوچھو ید مانے جانتے کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. جی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. ید مانے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہی رک جاؤ. مجھے ایک بات بتاؤ کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ کوئی مانے تو مسلمان بچے گا نہیں. اللہ ہاتھ سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، بے نیاز ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے اس میں کہ نہیں ہے؟ جی. اب قرآن میں کیا ہے وہ میں دکھاؤں. ید مانے ہاتھ. عربی کے لوگ دکھاؤ پڑھ لو دیکھ لو. ید کا معنی ہاتھ کا. قرآن میں آیا ید اللہ فوق ایدیہم. ید کا معنی ہاتھ. اور ہمارا عقیدہ ایمان کہ اللہ ہاتھ سے پاک، ہاتھ سے بے نیاز. ید کا معنی ہاتھ مگر رب ہاتھ سے پاک کی عقیدہ. اور قرآن میں آیا ید اللہ اللہ کا ہاتھ. ابھی محاوروں سے مان اللہ کا ہاتھ. جی مان اللہ کا ہاتھ اس لیے کہ قرآن میں آیا. قرآن میں ہے ید اللہ اللہ کا ہاتھ. جہاں اللہ کا ہاتھ مانے گا کافر ہو جائے گا. جی جی نہیں مانے گا تو تیرا راستہ کہاں ہے؟ کہ تو کہہ چکا ہے قرآن میں جو مانے گا تو فوراً مانے گا. مان اللہ کا ہاتھ. اللہ کا ہاتھ مان اور اسلام کا ساتھ چھوڑ الگ ہو جا. تو بولے نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں مانے سکتے. قرآن میں آیا ید اللہ فوق ایدیہم. ان کے ہاتھ پر رب کا ہاتھ ہے، اس کی قدرت ان کے ہاتھ. تو ید اللہ یا سیدھے سیدھے اللہ کا ہاتھ. تو آپ کو کہیں گے نہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کچھ آیتیں محکمات ہوا کرتی ہیں، کچھ آیتیں متشابہات ہوا کرتی ہیں. متشابہات کو جن کے اندر کوئی حکم نہیں نکالا جا سکتا ہے، محکمات کو آیتیں ہوا کرتی ہیں جن سے حکم نکلتا ہے. کچھ آیتیں قصے ہوا کرتی ہیں، کچھ کہانیاں ہوا کرتی ہیں، مثالیں ہوا کرتی ہیں. کچھ آیتیں ہوتی ہیں جن کی اشارے نص دلالت ہوتی ہے.
کچھ عبادت النفس سے دلالت ہوتی ہے، کچھ اقتضاء النفس سے دلالت ہوتی ہے، سارے معاملات ہوا کرتے ہیں. یہ آیت متشابہات میں سے ہے. ہم نے کہا متشابہات کا مطلب کیا ہوتا ہے، متشابہات کا معنی کیا ہوتا ہے، متشابہات کس کو کہا جاتا ہے؟ بولے آیت متشابہات ان آیتوں کو کہا جاتا ہے جن کے اندر جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے. بالکل اطمینان سے سمجھنے کی کوشش کرنا. آیت متشابہات اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں. جیسے قرآن میں ید اللہ، ظاہر تو یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ، لیکن اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لہٰذا یہ ظاہر مراد نہیں ہو سکتا ہے. یہ ظاہر معاملہ کو مانا نہیں جا سکتا ہے، اور جو مراد ہو وہ ظاہر نہ ہو. جی جی سمجھنا آیت متشابہات تو اس میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتا ہے، اور جو مراد ہوتی ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے. یعنی ید اللہ میں ظاہر تو یہی ہے کہ اللہ کا ہاتھ، لیکن یہ مراد نہیں. جی اور جو مراد ہے تو وہاں ظاہر ہی نہیں. تو لہٰذا وہ آیت متشابہات میں سے ہوتی ہے. اور سے سمجھنا کیا اس آیت سے کوئی بھی حکم نہیں نکالا جا سکتا. یعنی اس آیت سے اب اللہ کا ہاتھ ثابت نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے. جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے. ظاہر تو اللہ کا ہاتھ اس میں ہے لکھا ہوا، لیکن یہ مراد نہیں ہے، اور جو وہاں مراد ہے وہ ہم کو معلوم نہیں ہے. لہٰذا آیت متشابہات میں سے ہے. ہم نے کہا کیوں متشابہات میں سے ہے؟ بولے اس لیے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ ہاتھ و پیر سے پاک ہے. اس لیے یہاں پر اللہ کا ہاتھ کہا گیا قرآن میں، اور ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے. لہٰذا آیت میں جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے. اب علماء کو پڑھو، شیخ عبداللہ محدث بریلوی کو پڑھو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پڑھو، علماء کو پڑھو، مفسرین کو پڑھو. اپنی تفسیروں میں مفسرین لکھتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. یہ آیت متشابہات میں سے ہے. آیت متشابہات میں سے ہے، یعنی جو بولا گیا ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے وہ یہاں پر ظاہر نہیں ہے. حضور یہ مراد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کا ہاتھ، اللہ ہاتھ سے پاک تھا، اس لیے مان لیا گیا. آیت متشابہات میں سے ہے، مگر یہاں آیت کو متشابہات ماننے سے بنا متشابہات ماننے سے معاملہ کیا خراب ہو رہا ہے؟ معاملہ ہے کیا؟ تو بزرگوں نے جواب دیا، معاملہ یہ ہے کہ آیت کہہ رہی ہے نبی کہہ دو ہم تمہاری طرح بشر ہیں، جبکہ عام آدمی اشارہ کرے چاند ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نبی اشارہ کرے چاند تو ٹکڑے ہو جائے. کیسے مان لیں یہ انسان کی طرح بشر ہے، جبکہ نبی اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. کیسے مان لیں یہ عام بشر کی طرح ہے، جبکہ نبی اشارہ کرے تو پاؤں کی ہڈی ٹھیک ہو جائے. کیسے مان لیں یہ بشر کی طرح ہے. لہٰذا یہ آیت بھی آیت متشابہات. سبحان اللہ سبحان. بات ہو گئی. آیت جب متشابہات ہوتی ہے تو اس میں سے کوئی حکم نہیں نکلتا. جیسے ید اللہ میں کوئی حکم نہیں نکل سکتا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس آیت سے ثابت ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. ویسے ہی جب آیت کو انما انا بشر مثلکم کو آیت متشابہات میں سے مان لیا تو اب اس میں سے یہ حکم نہیں نکل سکتا نبی ہماری طرح بشر ہے. آئیے میں تھوڑا سا پہلے لے کے چلوں، تھوڑا سا پہلے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دور ہے نا، اور نعرے نمرود چل رہا ہے. نمرود بادشاہ حضرت ابراہیم خلیل کو بلایا. بس یہ بات آخری سنیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ السلام اور سنیے گا، سمجھ جائیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. نمرود نے بلایا اور اس کے بعد کہا کہ میں خدا، انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، مجھے خدا ماننا. حضرت ابراہیم خلیل نے خدا ماننے سے انکار کیا اور فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. قرآن پاک میں جی کیا ہے؟ میرا خدا وہ ہے جو مارتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. تو اس نے قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى. میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. قرآن پاک میں واضح موجود. تو اس نے بلایا تو آدمی جو قیدی تھے نمرود، اور ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد کہا میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں.
تم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، میں بھی تو مارتا اور ایک شعر اعلیٰ حضرت کا بس ذہن میں رکھنا ہے، سبحان اللہ، مولا علی نے باری کری نماز اور وہ ریاض سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے اور حفظ جا تو جانے فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ بلایا میں تمہارا رب مانو، تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، تو اس نے دو بندوں کو بلایا قید سے، ایک کو مار دیا، ایک کو آزاد کر دیا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے، یہ کمال سمجھ نہ سکا کہ مارنے کا مطلب کیا ہے اور جلانے کا مطلب کیا ہے۔ جب بندہ مار دیا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اس کو مٹی کر دیا، مٹی میں ملا دیا، پھر اس کے بعد رب نے اسی کے اندر جان پیدا کر دی، دوبارہ انسان بنا دیا، اور ایک معاملہ پورا اشارہ ہوا کن فیکون، لیکن وہ سمجھ نہ سکا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھ لیا یہ سمجھ نہ سکا تو فرمایا میرا رب وہ ہے، اور سے سننا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبو دیتا ہے۔ اگر تو رب ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو پچھم سے نکال۔ سنیے گا حضرت ابراہیم خلیل اللہ جلیل القدر، سبحان اللہ، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے سبحان اللہ نبی ہے، وہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈبو دیتا ہے۔ اگر تو رب ہے، یہ شرط ہے، سورج کو پچھم سے نکال ہم رب مان لیں، یہ شرط ہے، سورج کو پچھم سے نکال ہم رب مان لیں۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈبو دیتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو سورج کو پچھم سے نکال کے دیکھا۔ قرآن پاک میں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر مبہوت ہو گئے، وہ نمرود خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دے سکا۔ میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، نمرود کا معاملہ تھا، ختم ہو گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کو خاموش کرا دیا، اس کو چپ کرا دیا کہ تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈبو دیتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو سورج کو پچھم سے نکال کے دکھا، سورج کو قانون بنا دیا گیا، سورج کو جو پچھم سے نکالتا ہے خدا ہوتا ہے، سورج کو جو پچھم سے نکالتا ہے خدا ہوتا ہے، دستور بنا دیا گیا، سورج کو جو پچھم سے نکالتا ہے خدا ہوتا ہے، اصول بنا دیا گیا، سورج کو جو پچھم سے نکالتا ہے خدا ہوتا ہے، ضابطہ بنا دیا گیا، سورج کو جو پچھم سے نکالتا ہے کیا ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے، دستور بنایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، قانون بنایا اللہ کے پیارے حبیب اللہ کے پیارے رسول نے، دستور بنایا، اصول بنایا اللہ کے پیارے نبی نے، جو سورج کو پچھم سے نکالتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ اب یہ دستور چلا رہا ہے، دور آیا حضرت موسیٰ کا، دستور چل رہا ہے، سورج کو جو پچھم سے نکالتا ہے خدا ہوتا ہے، دور آگے بڑھا، قانون چلتا جا رہا ہے، دستور چلتا جا رہا ہے، سورج کو جو پچھم سے نکالتا ہے خدا ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آیا، دستور چل رہا ہے، سورج کو جو پچھم سے نکالتا ہے خدا ہوتا ہے، سورج کو جو پچھم سے نکالتا ہے خدا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد زمانہ فترت کا آیا، قانون چل رہا ہے، سورج کو جو پچھم سے نکالتا ہے خدا ہوتا ہے۔ اب زمانہ حبیب خدا کا آ گیا، ظاہری دور مصطفیٰ کا آ گیا، ہمارے تمہارے آقا کا آ گیا، قانون چلا آ رہا ہے، سورج کو جو پچھم سے نکالتا ہے خدا ہوتا ہے، دستور چلا آ رہا ہے، سورج کو جو پچھم سے نکالتا ہے خدا ہوتا ہے، ضابطہ چلا رہا ہے، سورج کو جو پچھم سے نکالتا ہے خدا ہوتا ہے۔ اب مقام صحرا ہے، علی مرتضیٰ ہے، مصطفیٰ علی مرتضیٰ، نبی مصطفیٰ علی مرتضیٰ کے دوست کو آرام کر رہا ہے، نماز چل رہی ہے، سورج چل رہا ہے، کہاں ڈوب رہا ہے، پچھم میں ڈوبتا جا رہا ہے، پچھم میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ علی نماز پڑھنا ہے تو پڑھو، میں رکوں گا نہیں، علی نے کہا جانا ہے تو چلو جا، مصطفیٰ کو جانا نہیں، علی عبادت کرنا ہے تو کر لو، میں رکوں گا نہیں، علی نے کہا جانا ہے تو جا، نماز کی قضا ہو جائے گی، اگر مصطفیٰ کی نیند قضا ہو گئی تو اگر کہاں اب سورج دستور چلا آ رہا ہے، سورج کو جو پچھم سے نکالتا ہے خدا ہوتا ہے، سورج کو جو پچھم سے نکالتا ہے کیا ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے۔ اب علی مرتضیٰ کے دوست کو حبیب خدا آرام کر رہے ہیں، مقام صحرا ہے، سورج ڈوبتا جا رہا ہے، ڈوبتا جا رہا ہے، المختصر یہ کہ ڈوب گیا، علی مرتضیٰ نے آنکھوں سے آنسو بہائے، مصطفیٰ بیدار ہو گئے، علی ماجرا کیا ہے، علی معاملہ کیا ہے، دستور چلا آ رہا ہے، سورج کو جو پچھم سے
انسان نے نہیں بنایا تھا، قانون کسی عام انسان نے نہیں بنایا تھا، بلکہ قانون بنانے والے کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، قانون بنانے والے کا نام اللہ کا رسول حضرت ابراہیم ہے۔ اب مصطفیٰ نے پوچھا علی پریشان کیوں ہو، علی حیران کیوں ہو، علی ماجرا کیا ہے؟ علی مرتضیٰ نے عرض کیا حضور آپ آرام فرما رہے تھے، سورج ٹوٹ گیا ہے، میں نے عصر کی نماز نہ ادا کری، نبی نے اشارہ فرمایا پچھم سے سورج نکالتے چلے جا رہے ہیں، پچھم سے سورج نکالتے چلے جا رہے ہیں، پچھم سے سورج نکالتے چلے جاتے ہیں۔ بات صحیح سمجھو، ممکن میں یہ قدرت کہا ممکن میں یہ قدرت کہا باج میں اپنی جب کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، باقی یہ کہیں آپ کے اور عالم علم کے شاہ تنزل ہے وہ سورے خدا، یہ بھی نہیں وہ پچھم سے نکالتا ہے خدا ہوتا ہے، اصول چلا آ رہا تھا، سورج کو جو پچھم سے نکالتا ہے خدا ہوتا ہے، قانون چلا آ رہا تھا، سورج کو جو پچھم سے نکال دے گا اس کو خدا مانا جاتا ہے، وہ خدا ہوتا ہے۔ اب حبیب خدا نے مقام صاحب سورج کو پچھم سے نکال دکھا دیا ہے، سورج کو پچھم سے دور کر دیا ہے، سورج کو پچھم سے باہر کر دیا ہے، اے محبوب کام خدا کا تھا مگر تو نے کر دیا ہے، اے محبوب مگر محبوب رب نے کیا ہے، اے محبوب کام میرا تھا مگر تو نے کر دیا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں خدا کہنے لگے، لوگ تمہیں رب کہنے لگے، لوگ تمہیں معبود کہنے لگے، لوگ تمہیں معبود حقیقی سمجھنے لگے، کیوں؟ اس لیے کام تو نے کیا مگر کام خدا کا تھا، کام تو نے کیا مگر کام رب کا تھا۔ یاد ہے لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے، اب تو کہہ دے انما انا میں نے کام تو خدا والا کر دیا ہے مگر یہ میں سمجھتا کہ میں خدا ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، محبوب تم کہو انما انا بشر مثلکم، محبوب تم کہو انما انا بشر مثلکم، اور تمہارا رب رہے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب تم کہو انما انا بشر مثلکم، تمہارا رب رہے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمہارا رب رہے گا انا اعطیناک الکوثر، تمہارا رب رہے گا تمہارا رب کہے گا تو میری وجہ سے جا معبود کا رب کا وما بنا، تمہارا رب کہے گا من اللہ المؤمنین اس بات کی رسول، تمہارا رب کہے گا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، تمہارا رب کہے گا وما رميت، تمہارا رب کہے گا تمہارا رب کہے گا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہارا رب کہے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب علیم، تمہارا رب کہے گا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی القتال رحماء بینهم، تمہارا رب کہے گا یا سین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تمہارا رب کہے گا اللہ خاص انسان کی طرح ہے، تمہارا رب کہے گا یا محمد، تمہارا رب کہے گا یا محمد رضا کہنے لگے خدا نہیں ہو تو مخاص ہو جنیات ہو تو کیا نہیں تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیارات مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تم کہو انما انا بشر مثلکم، اور میں کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں رب العالمین ہوں اور محبوب رحمت للعالمین۔ کام تم نے خدا والا کیا، کہہ دو انما انا بشر مثلکم تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے۔ مولا کریم سے دعا ہے مولا ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی وقت سب کو پیاری موت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت پکار کے کہنے لگے اللہ کی سرکار قدم شان ہے یہ انسان نہیں، انسان کو انسان ہے یہ، قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے
آقا سے سچی محبت کرو، اسی آقا سے سچا پیار کرو، اسی آقا سے سچی الفت کرو. میاں جیو تو اللہ اللہ کے رسول کے لیے جیو، لڑو تو اللہ اللہ کے رسول کے لیے لڑو، رہو تو اللہ اللہ کے رسول کے لیے رہو. کسی کو کچھ دو تو اللہ اللہ کے رسول کے لیے دو، کسی کو کچھ دینے سے منع کرو تو اللہ اللہ کے رسول کے لیے منع کرو. ہمارے آقا نے فرمایا من احب للہ ومن ابغض للہ ومن وعد للہ ومن منع للہ فقد استكمل الایمان. کہ اگر کسی نے کچھ کسی کو دیا اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے دیا، کسی کو کچھ دینے سے منع کیا اللہ اور رسول کے لیے منع کیا، کسی سے محبت کری اللہ رسول کے لیے محبت کری، کسی سے عداوت کری اللہ رسول کے لیے عداوت کری، فقط استكمل الایمان. تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا، اس نے اپنا ایمان کامل کر دیا. آج عالم ہے میں دیکھتا ہوں کہ آج ہم اپنے آپسی معاملات کے لیے جتنا لڑتے ہیں شاید دین کے لیے کبھی اتنا نہیں لڑتے، شاید سنیت کے لیے کبھی اتنا نہیں لڑتے، شاید اپنے ایمان کے لیے کبھی اتنا نہیں لڑتے. اگر ہم اپنے ایمان کے لیے جس دن اتنا لڑنے لگے تب ہمیں خوف نہیں رہنا چاہیے. الحمدللہ اب ہم اپنے آقا کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اپنے سرکار کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے پیارے مصطفیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں. کون نہیں لڑتا؟ کوئی دادی کے لیے لڑتا ہے، کوئی کھیت کے لیے لڑتا ہے، کوئی خریدار خریدار کے لیے لڑتا ہے، اور نبی کا دیوانہ اپنے نبی کے لیے لڑتا ہے، اپنے آقا کے لیے لڑتا ہے، اپنے سرکار کے لیے لڑتا ہے. جس کے باپ کو سور کہہ دیا جائے تو بیٹا اس سے لڑتا ہے میرے باپ کو تم نے سور کیسے کہہ دیا. جس کی ماں کو کچھ گندی گالی دے دی جائے اس کی اولاد اس سے لڑتی ہے کہ تم نے میری ماں کو کیسے کہہ دیا. اور جو آقا سے محبت کرے گا تو جس کے آقا ہمارے پیارے آقا کے علم پاک کو جو جھاڑو بڑے گھروں میں لکھ دے دیوانہ اس سے لڑتا رہے گا، پیغام دیتا رہے گا، اعلان کرتا رہے گا. خاک ہو جائے چل کر مگر ہم کو مسا تم نے جب تک تم ہے سدر کا سناتے جائیں گے. آقا کے لیے لڑو، سرکار کے لیے لڑو، اپنے دین کے لیے لڑو، اپنی سنیت کے لیے لڑو. لڑنا مت چھوڑو مگر اس کا پہلو بدل دو، اس کا طریقہ بدل دو، اس کا انداز بدل دو. لڑنا ہے تو نبی کے لیے لڑو، سبحان اللہ اپنے صحابہ کے لیے لڑو، اللہ والوں کے لیے لڑو. ان کے لیے آج تم لڑو تم جب میرے لیے تمہارے معاملہ ماجرا محشر میں کم ہوگا. تم مصطفیٰ کا دامن تھام ہوگے. حضور ہم دنیا میں آپ کے لیے لڑے تھے، حضور ہم نے دنیا میں آپ کے لیے لڑائی لڑی تھی، محبوب اپنے دامن میں چھپا لیں گے. اچھا آؤ تم دنیا میں میرے لیے لڑے تھے، آؤ میرے دامن میں چھپ جاؤ. رضا بتان کے کہتے ہیں وہ سب دیے ہیں خدا کے دامن میں تو جرم ہوتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، ہمارے حقی مجرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. آؤ دنیا میں تم میرے لیے لڑے تھے، آؤ میرے دامن کے سائے میں آؤ، آؤ میرے دامن کے سہارے میں آؤ، قدموں کے دامن کے سائے میں جاؤ. تب تک دیوانہ پکار کے کہنے لگے گا ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. سرکار سے سچی محبت کرو، سرکار سے سچا پیار کرو، اور ان کے دشمن وہابیوں، دیوبندیوں، توجیوں، رافضیوں کو مارو سے دور رہو. یہ نہیں کہ جب اپنے ملک میں تبھی دور رہو، اس میں کہیں گاؤں میں جاؤ وہاں جا کے چائے پی لو، اس کے تیسرے گاؤں میں جاؤ وہاں جا کے ناشتہ کر لو. نہیں، محبت اللہ کے رسول کے لیے جب ہوگی تو اپن جوت میں ہوگے ہوگی بچو گے، ابراہیم میں ہوگے ہوگی بچو گے، گورا چوکی میں ہوگے ہوگی بچو گے، سعد اللہ نگر میں ہوگے ہوگی بچو گے. اس لیے کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر رب سب دیکھ رہا ہے. رب جانتا ہے تم کس کے ساتھ چائے پی رہے ہو، جس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو. لہٰذا ایسی روشوں کو بدلو، اپنے طریقے کو بدلو. حالات نہ دیکھ رہا ہوں دن ب دن بگڑتے جا رہے ہیں. پہلے معاملہ تو یہ تھا کہ اگر محفل میں ایک محاورہ چلا آئے تو کم سے کم 10 سنی کھڑے ہوتے تھے، اس کو نکالو باہر تب ہم کھانا کھائیں گے. محاورہ تو بھگو باہر کیسے آ گیا؟ مسجد میں اعلان ہوا کرتا تھا، اس کی توبہ ہوا کرتی تھی، ایک شور ہو جایا کرتا تھا. فلاں کی شادی میں محاورہ آ گیا، فلاں کی شادی میں محاورہ. آج عالم یہ ہے محاورے آ کے چلے بھی جاتے ہیں، لوگ آواز بھی لگانے کے تیار نہیں ہوتے، جو آواز بڑھا بھی دیتے ہیں. تھی یہ بات سے پڑھنے کی دنیا جو مصطفیٰ کا ہوگا تو سچا عاشق ہوگا، وہ ضرور آواز لگائے گا، وہ ضرور اعلان کرے گا. اور ہمارا تو کام ہی یہی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی نبی کامی ہے، سونے والے جاتے رہیے والی ہے. اپنا ایمان بچاؤ. دھیرے دھیرے جو آپ کی روشیں بدل رہی ہیں، جس پہ آپ غور نہیں کر رہے ہو، آپ اپن جوب میں تو سخت ہو مگر ہوٹل پہ سخت نہیں ہو، آپ ہوٹل پہ تو سخت ہو مگر سعد اللہ نگر میں سخت نہیں ہو، آپ سعد اللہ نگر میں تو
سختی کرتے ہو مگر لکھنؤ میں سختی نہیں کرتے. آپ لکھنؤ میں تو سختی کرتے ہو مگر حیدرآباد یہ شہر ہے, شہر میں نہیں چل پاتا ہے. یہ بندی ہوئی ہے قبر میں تو پتہ چلے گا کون سا شہر تھا اور کون سا گاؤں تھا. شہر ہو یا گاؤں ہو, سادو راجا کا چوراہا ہو یا پترا کا ہوتا ہو یا پھر جیل کوڑا ہو یا تمہارا مکان ہو, گستاخ رسول سے بچنا ہر جگہ لازم ہے. ان سے سلام کرام ہر جگہ حرام ہے. ان سے مسافر معاملہ ہر جگہ حرام ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لکھنؤ کاروبار کرنے کے وہاں بھی سلام چل رہا ہے. یہ بندی مفتی ہے اسے ایسے کاروبار کو لگانا ہے کہ جس کی وجہ سے سبب تمہارا ایمان گاؤں پہ لگ جائے, تمہارا عشق رسول گاؤں پہ لگ جائے. اس دولت سے بہتر ہے کہ تم یہی کھیتی کسانی کرتے رہو, یہی کسان بنے رہو. ایسے پیسے سے وہ کسان بہتر ہے جو اپنے گاؤں میں محنت و مشقت کر کے کسانی کر کے اپنا رزق پیدا کر کے اس کو کھاتا ہے اور اپنا ایمان بچاتا ہے, اپنے محبت رسول بچاتا رہے. ایسی دولت کوئی کام کی نہیں کہ لکھنؤ گئے, حیدرآباد گئے, بمبئی چلے گئے, گجرات چلے گئے, غازی آباد چلے گئے, انکلیشور چلے گئے, تو وہابی سے بھی سلام ہونے لگا, دیوبندی سے بھی سلام ہونے لگا. کیا لکھنؤ کے لیے شریعت اور ہے اور گاؤں کے لیے شریعت اور ہے؟ کیا حیدرآباد کے لیے قانون اور ہے, گاؤں کے لیے قانون اور ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اپنی روش کو بدلو, اپنے اندر احساس کا مادہ پیدا کرو, اپنے اندر زمین کو پیدا کرو. صرف بنایا تھا کہ ہم اگر گستاخ رسول سے اپن جوت میں نہیں ملتے تو اس لیے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں تو ہم پھر بہادر نگر میں بھی نہیں ملیں گے, ہم پھر لکھنؤ کے چوراہے پر بھی نہیں ملیں گے, ہم پھر حیدرآباد میں بھی نہیں ملیں گے, ہم پھر باہر عرب شریف چلے گئے وہاں پہ ہم نہیں ملیں گے. اعلان کرتے رہیں گے, پیغام دیتے رہیں گے, تجھ سے اور جگہ سے کیا کیا وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے چلنا رسول اللہ کے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے نا؟ جی لکھنؤ کا تو وہاں دل بدل گیا, نہ حضرت دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں, وہابی سے بھی سلام ہو رہا, دیوبندی سے بھی سلام ہو رہا.